ایک ڈاکٹر کہتی ہے میں ڈیوٹی پر مامور تھی، خودکشی کا ایمرجنسی کیس آیا۔ لڑکی کا نام آمنہ تھا۔ میں نے 8 سال کے کیریئر میں ایسی خوبصورت لڑکی پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس کو اٹھا کر لے کر آنے والے اس کے والد تھے۔ والد ماشاءاللہ بہترین پرسنالٹی کے مالک تھے، مگر بیٹی کی حالت نے ان کو اس وقت بے حال کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لڑکی پر پیار اور اس کے والد پر بہت رحم آیا تھا۔ لڑکی کو آپریشن تھیٹر لے کر آیا گیا، آپریٹ کر کے اس کو دوسرے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ گھر والوں کو بتایا گیا کہ لڑکی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ یہ سن کر لڑکی کا والد غربہ میں کچھ تقسیم کرنے نکل گیا۔ میں نے اس کی والدہ کو آفس میں بلایا اور پوچھا کہ آپ کی بیٹی کو کیا ہوا ہے۔ مختصراً لڑکی کی والدہ نے جو مجھے کہانی سنائی وہ کچھ یوں تھی۔ ہماری بیٹی نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر رکھی ہے۔ سارے والدین کی طرح ہماری بھی خواہش تھی کہ ہماری بیٹی بھی اپنے گھر کی ہو جائے۔ چنانچہ ہم نے آمنہ کی پسند پوچھی۔ ہماری بیٹی نے مشرقی لڑکیوں کی طرح بولا کہ جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا۔ اس نے سارا اختیار ہم کو دے دیا۔ چنانچہ اس کے رشتے کی بات چلائی۔ آمنہ کو دیکھنے ایک فیملی آئی۔ لوازمات اور خدمات سے مستفید ہونے کے بعد عورتیں آمنہ کے کمرے میں گئیں۔ ایک نے آمنہ کے ہاتھ سے چائے پینے کی فرمائش کی۔ اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ چند دن بعد بغیر کچھ بتائے رشتے سے انکار کر دیا۔ آمنہ کے لیے پہلی بار تھا جب وہ ریجیکٹ ہوئی، مگر ماں باپ کی تسلی نے آمنہ کو بہت حوصلہ دیا۔ ایک بار پھر آمنہ کو دیکھنے فیملی آئی۔ چائے پینے کے بعد اجازت چاہی اور کچھ دن بعد یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ لڑکی کو مہمان نوازی نہیں آتی، کیونکہ اس نے لڑکے کی ماں کو ٹیبل سے اٹھا کر چائے پیش نہیں کی، بلکہ عام مہمانوں کی طرح ٹیبل پر چائے رکھتی۔ اس انکار کے ساتھ آمنہ اور آمنہ کے والد بھی اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئے۔ اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کیا۔ کچھ دنوں بعد ایک نئی فیملی آئی۔ اس فیملی کے بیٹھتے ہی آمنہ نے ان کے پاؤں کے جوتے بھی اتارے اور اسی جگہ چائے پیش کی۔ اس فیملی نے ایک ہفتے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا، کیا آپ کی بیٹی پر جنات کا سایہ ہے؟ ورنہ کوئی مہمان پہلی بار گھر آتا ہے تو اس کی اتنی مہمان نوازی کون کرتا ہے؟ پچھلے 8 سالوں میں 100 سے زائد رشتے آئے آمنہ کے لیے۔ کچھ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آمنہ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور احسان جتاتے ہوئے کہا اگر آپ زیادہ مجبور ہیں تو ہمارا ایک 48 سال کا بیٹا ہے جس کی ایک اپنی دکان ہے، اس کے لیے ہم آمنہ کا رشتہ قبول کرتے ہیں۔ اتنا کہتے ہی آمنہ کی ماں سسکیاں لے کر رونے لگی اور کہا آپ بھی تو ایک ماں ہیں، اور ماں جتنی بھی مجبور ہو غیروں کے سامنے کیا کہہ سکتی ہے؟ اور میری بیٹی کل سارا دن میرے سینے سے لگ کر روتی رہی اور کہتی رہی ان لوگوں کے معیار تک آتے آتے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ آمنہ کی والدہ نے کہا نہ جانے کب اس نے دنیا کو الوداع کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور کہتی رہی میرا منحوس سایہ میری بہن کو بھی والد کی دہلیز پر بوڑھا کر دے گا۔ میں نے آمنہ کی والدہ کو پانی پلایا۔ اتنے میں اس کا والد اور پیچھے سے وارڈ بوائے کمرے میں داخل ہوا، اور وارڈ بوائے نے کہا آمنہ ہوش میں آ گئی ہے۔ آمنہ کی والدہ بجلی کی تیزی سے وارڈ میں داخل ہوئیں۔
आमना का सर उठाया और सीने से लगाकर रोने लगी। इतने में मैं और आमना का बाप भी वार्ड में दाखिल हुए। आमना मां को छोड़कर बाप के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, बाबा, बेटियां बोझ होती हैं। बाबा, आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मरने देते ताकि मेरा मनूस साया घर से निकले और गुड़िया की शादी हो, नहीं तो वो भी आपकी दहलीज पर पड़ी रहेगी और बूढ़ी हो जाएगी। आमना का बाप चुपचाप आंसू बहा रहा था। मैंने हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते देखे तो मैंने आमना को इंजेक्शन दे दिया और आमना के वालिद को लेकर ऑफिस में आ गई। मैंने आमना और उसकी छोटी बहन को अपने दोनों भाइयों के लिए मांग लिया। आमना के वालिद की आंखें अचानक बरसने लगी, मगर अब वो आंसू खुशी के थे। मेरे दोनों भाई भी डॉक्टर थे। मैंने उनको अपना फैसला सुना दिया। वो दोनों खुशी से कबूल कर चुके थे। वैसे ये कहानी बताकर मैं आप लोगों से ये इल्तिजा कर रही हूं, हम लोग शादी एक औरत से करते हैं, किसी हूर से नहीं। किसी की बेटी को रिजेक्ट करने से पहले उसकी जगह अपनी बेटी को रखकर सोचें। अगर ऐब के बिना रिजेक्ट करना हो तो लड़कियों से दुगनी तादाद में लड़के रिजेक्ट होंगे। मुझसे दुनिया में किसी भी फोरम पर कोई भी बंदा बहस कर ले, मैं साबित कर दूं कि मर्द में ऐब ज्यादा है। मैं हाथ जोड़कर ये इल्तजा करती हूं, किसी को बिला वजह ऐबज़दा कहकर रिजेक्ट ना करो। आप लोग अल्लाह की मखलूक के ऐबों पर पर्दा डालो।